لوگ یہ سوچتے ہیں کہ خداوند تعالی مال و دولت کو، ثروت کو دوست نہیں رکھتا، اور وہ افراد جو مال و دولت حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے تلاش اور کوشش کرتے ہیں، اس کو مورد مذمت قرار دیتے ہیں، یا یہ فکر رکھتے ہیں کہ جو لوگ مال و دولت کو حاصل کرنے کے لیے تلاش اور کوشش کر رہے ہیں، اس کا خدا کے نزدیک کوئی مقام نہیں ہے، اس کی دین میں کوئی حیثیت نہیں ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ مال و دولت کی محبت ایک فطری عمل ہے جو انسان کے وجود کا ایک حصہ ہے، اور یہ ایک غریزی خواہش ہے کہ جو انسان کو تلاش اور کوشش کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ وہ دولت اور ثروت حاصل کرنے کے لیے تلاش اور کوشش کرتا ہے، اور جب وہ تلاش اور کوشش کرتا ہے تو اس کا رازق اس کو وسیع روزی عطا کرتا ہے، اس کے لیے مال و دولت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ اگر ایک لمحے کے لیے یہ خیال کر لیا جائے کہ خدا مال و دولت کو دوست نہیں رکھتا، تو پھر کس طرح خدا نے بعض انبیاء کو ثروت عطا کی؟ نہ صرف ان کو ثروت عطا کی بلکہ ان کی ثروت کا اعلان قرآن نے بھی کیا۔ انسان جب مال و دولت کو حاصل کرنے کے لیے تلاش کرتا ہے تو وہ دو نظریے کے تحت اس تلاش کو کرتا ہے۔ پہلا نظریہ یہ کہ وہ مال و ثروت کو خدا کی نعمت سمجھتا ہے۔ اگر خدا اسے مال و ثروت عطا کرتا ہے تو خدا کا شکر ادا کرتا ہے، اور اگر اسے عطا نہیں ہوتی تو وہ کفران نعمت نہیں کرتا، ناشکری نہیں کرتا۔ لیکن دوسری طرف اس نظریے کے لوگ ہیں کہ جو مال و دولت کو خدائی نعمت نہیں سمجھتے، وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس جتنا مال و دولت ہے وہ صرف ان کی خود کی تلاش اور کوشش کا نتیجہ ہے، اور وہ اس مال و دولت کو بیہودہ اور غلط کاموں میں خرچ کرتے ہیں، اور اگر وہ مال و دولت ان سے لے لی جائے تو وہ خدا کو ظالم سمجھنے لگتے ہیں، ستمگر بن جاتے ہیں، طغیان کرنے لگتے ہیں۔ قرآن کچھ ایسے ثروت مند افراد کا ذکر کر رہا ہے کہ جنہوں نے اپنی زندگی خدا کے راستے میں بسر کی اور اپنی دولت کو خدا کی راہ میں خرچ کیا، جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت ذوالقرنین۔ ان افراد نے مال و دولت کے لیے کوشش کی اور اسے حاصل کیا، لیکن اسے خدا کی نعمت سمجھا۔ مال و دولت سے محبت کرنے کی بجائے خدا سے محبت کی اور اپنے مال و دولت کو خدا کی محبت کی راہ میں خرچ کیا۔ اور دوسری طرف قرآن کچھ ایسے افراد کا ذکر کر رہا ہے کہ جو ثروت مند تھے اور اپنی ثروت اور مال و دولت کو خود کی محنت کا نتیجہ سمجھتے تھے، اسے خدا کی عطا کی ہوئی نعمت نہیں سمجھتے تھے، اور جس کی وجہ سے وہ تکبر میں مبتلا ہو گئے اور ظلم و ستم کرنے لگے۔ ان کے مال و دولت نے اسے ایک ستمگر اور ظالم شخص میں تبدیل کر دیا، جیسے قارون، فرعون اور ابو لہب۔ وہ بھول گئے کہ یہ مال و دولت خدا کی نعمت ہے، خدا کی ایک امانت ہے، اور انہوں نے خود کو اس مال و دولت میں اس قدر غرق کر دیا کہ وہ قیامت کو بھول گئے، خدا کی عدالت کو بھول گئے۔ فکر کر کے، تلاش کر کے، کام کر کے مال و دولت کو حاصل کرنا ایک عیب نہیں ہے۔ قرآن مجید 400 مقام پر کام کرنے، تلاش کرنے، کوشش کرنے کو اہمیت دے رہا ہے، اور محنت اور تلاش کرنے والوں کی حوصلہ افزائی کر رہا ہے۔ قرآن کے سورے ایک نورانی خزانہ ہیں
جو اپنے پڑھنے والے کو مسلسل نعمتوں سے مالا مال کرتے ہیں، ان پر فیض نازل کرتے ہیں اور اپنے پڑھنے والے پر مال و ثروت کی بارش کر دیتے ہیں۔ قرآن کے کچھ ایسے سورے ہیں کہ جن کے بارے میں احادیث میں مال و دولت کو حاصل کرنے کے لیے سفارش کی گئی ہے۔ ان کا پڑھنے والا کسی کا محتاج نہیں ہوتا، فقر سے دور رہتا ہے اور آسائش میں زندگی گزارتا ہے۔ مال و دولت کے حاصل کرنے اور ثروت مند بننے کے لیے قرآن کا وہ سورہ کہ جو سب سے زیادہ معروف اور مشہور ہے، سورہ واقعہ ہے۔ کاموں کی گرہیں کھولنے اور رزق و روزی میں اضافے کے لیے اسے رات کے وقت سونے سے پہلے پڑھا جائے۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، جو کوئی سورہ واقعہ کو روزانہ رات کو پڑھے، دنیا میں فقر سے دوچار نہیں ہوگا، کسی کا محتاج نہیں ہوگا، دنیا کی کوئی آفت اسے نقصان نہیں پہنچائے گی اور امام علی علیہ السلام کے دوستوں میں شمار ہوگا۔ اسی طرح امام سجاد علیہ السلام سے نقل ہے کہ سورہ واقعہ کا ختم رزق و روزی میں اضافہ کرنے کے لیے نہایت مفید ہے۔ روزانہ رات کو ایک مرتبہ سورہ واقعہ پڑھنے کے ختم کے علاوہ 2 اور ختم بیان ہوئے ہیں اور اس کی سفارش کی گئی ہے۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ روزانہ 3 مرتبہ سورہ واقعہ پڑھی جائے اور شب جمعہ کو 8 مرتبہ سورہ واقعہ پڑھے۔ اسی طریقے سے پڑھتا رہے اور 5 ہفتے تک اسی طرح پڑھتا رہے اور ہر بار سورہ واقعہ پڑھنے سے پہلے اس دعا کو پڑھے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ قمری مہینے کے پہلا دن پیر کے دن ہو، اس مہینے اس عمل کو انجام دیں اور روزانہ کے دن کی تعداد کے مطابق سورہ واقعہ کو پڑھے، یعنی پہلے دن 1 مرتبہ، دوسرے دن 2 مرتبہ، تیسرے دن 3 مرتبہ اور اسی طرح پڑھتا چلا جائے یہاں تک کہ 14ویں دن 14 مرتبہ پڑھے اور ہر روز سورہ واقعہ پڑھنے کے بعد اس دعا کو پڑھے۔ دوسرا سورہ سورہ طلاق ہے۔ مستدرک الوسائل کی 3 جلد میں بیان ہوا ہے۔ وسعت رزق کے لیے 3 مرتبہ اس سورے کو پڑھا جائے۔ اسی طرح روایتوں میں سورہ طلاق کی آیت نمبر 2 اور 3 کو انسان کی مشکلات کو دور ہونے اور اقتصادی مسائل کے حل ہونے کے لیے سفارش کی گئی ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان 2 آیات کے بارے میں فرماتے ہیں، اگر تمام انسان اپنی مشکلات کے دور ہونے کے لیے ان 2 آیات کا سہارا لیں تو یہ 2 آیات ان کے لیے کافی ہیں۔ وہ 2 آیات یہ ہیں۔ روایات میں سورہ طلاق کے 2 ختم بیان ہوئے ہیں۔ پہلا ختم 40 دن کا ہے۔ بہتر ہے کہ ختم شروع کرنے کا پہلا دن جمعرات کا ہو، جمعے کا ہو یا پیر کا ہو۔ عمل شروع کرنے سے پہلے غسل حاجت کو انجام دے، 2 رکعت نماز پڑھے اور اس کے بعد 100 مرتبہ صلوات پڑھے اور پھر 40 دن تک روزانہ سورہ طلاق کی آیت نمبر 2 اور 3 کو 159 مرتبہ پڑھے اور 40ویں دن اسے 179 مرتبہ پڑھے اور پھر اس کے بعد 100 مرتبہ صلوات پڑھے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ مہینے کے پہلے جمعرات سے اس آیت کو 359 مرتبہ پڑھے اور 41 دن تک اس کو پڑھتا رہے۔ اسی طرح نقل ہوا ہے
کہ بہتر ہے ہر مرتبہ اس آیت کو پڑھنے کے بعد یہ کہے یا فتاح ہو یا رزاق ہو یا واسع۔ کتاب ثواب الاعمال میں امام باقر علیہ السلام سے بیان ہوا ہے کہ جو کوئی اس سورے کی تلاوت کرے گا خداوند تعالی اس کی معیشت کے کاموں کی اصلاح کرے گا اور اسے بہت زیادہ رزق عطا کرے گا۔ سورہ یاسین۔ صبح کی نماز کے بعد روزی میں اضافے کے لیے سورہ یاسین کو پڑھنے کو مجرب قرار دیا گیا ہے۔ سورہ قاف۔ کسی بھی گھر میں سورہ قاف کی تلاوت نہیں ہوتی مگر یہ کہ اس کا مالک ہمیشہ دولت، عزت، سعادت اور کرامت کے ساتھ ہوگا اور ذلت سے محفوظ رہے گا۔ امام باقر علیہ السلام سے روایت بیان ہوئی ہے جو کوئی اپنی واجب نمازوں میں یا مستحب نمازوں میں سورہ قاف کی تلاوت کرے گا خداوند تعالی اس کی روزی میں وسعت عطا کرے گا اور قیامت کے دن اس کے نامہ اعمال کی کتاب کو اس کے سیدھے ہاتھ میں دے گا اور اس کے ساتھ آسانی سے حساب کرے گا۔ سورہ ذاریات۔ امام باقر علیہ السلام سے روایت میں بیان ہوا ہے جو کوئی سورہ ذاریات کی قراءت کرے گا خداوند تعالی اس کے معیشت کے کاموں کی اصلاح کرے گا اور اس کی روزی میں اضافہ کرے گا۔ سورہ صافات۔ امام صادق علیہ السلام سے روایت میں بیان ہوا ہے جو کوئی ہر جمعے کے دن سورہ صافات کی قراءت کرے گا ہمیشہ خدا کی امان میں اور حفاظت میں رہے گا اور دنیا کی زندگی میں ہمیشہ اس سے آفتیں اور بلائیں دور رہیں گی۔ خدا کی جانب سے اسے بہت زیادہ روزی عطا کی جائے گی۔ شیطان اور ظالم ستمگروں کی جانب سے اسے، اس کے فرزندوں کو اور اس کے جسم کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ اگر جمعے کے دن یا شب جمعہ کو مر جاتا ہے تو خدا اس کو شہیدوں میں شمار کرتا ہے اور قیامت کے دن اس کا شمار شہداء کے ساتھ ہوگا اور جنت میں بھی شہیدوں کے ساتھ درجہ عطا ہوگا۔ مرحوم طبرسی کتاب مکارم الاخلاق میں بیان کرتے ہیں کہ روایات میں سورہ صافات کو دنیا اور آخرت میں مقام اور شرف حاصل کرنے کے لیے پڑھا جائے۔ سورہ طٰہٰ۔ صبح کی اذان کے بعد اور طلوع آفتاب سے پہلے سورہ طٰہٰ کی تلاوت کرنے سے روزی میں اضافہ ہو جاتا ہے اور ایسی جگہ سے انسان کو روزی عطا ہوتی ہے کہ وہ اس کا گمان نہیں کر سکتا۔ سورہ لیل۔ سورہ لیل کو فتوحات اور بہت زیادہ مال کے لیے پڑھنے کی سفارش کی گئی ہے۔ سورہ لیل کو اس طریقے سے پڑھیں کہ 40 رات تک 40 مرتبہ پڑھا جائے، یعنی ہر رات کو 40 مرتبہ پڑھا جائے، اور جب آیت وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ پر پہنچے تو اسے 3 مرتبہ پڑھے۔ سورہ ممتحنہ۔ امام سجاد علیہ السلام نے سورہ ممتحنہ کو واجب نمازوں اور مستحب نمازوں میں فقر سے دوری، دیوانگی سے دوری کے لیے سفارش کی ہے۔ سورہ حمد۔ امام علی علیہ السلام سے نقل ہوا ہے کہ بہت زیادہ ثروت اور روزی حاصل کرنے کے لیے، دوسروں سے بے نیاز ہونے کے لیے، آرزوؤں تک پہنچنے کے لیے، دشمنوں کی چالوں سے امان میں رہنے کے لیے سورہ حمد کو دن میں 5 مرتبہ 100 مرتبہ پڑھیں، یعنی صبح، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کے وقت پڑھیں اور ہر بار 100 مرتبہ پڑھیں۔ سورہ حج۔
کتاب گلہائے ارغوانی میں روایت بیان ہوئی ہے، جو کوئی دولت مند بننے کی نیت سے جمعے کے دن سورہ حج کی آیت نمبر 64 کو 20 مرتبہ یا 40 مرتبہ تلاوت کرتا ہے تو اگلے جمعے تک اس کا نتیجہ دیکھ لے گا۔ سورہ ھمزہ امام صادق علیہ السلام سے نقل ہے کہ جو کوئی واجب نمازوں میں سورہ ھمزہ کو پڑھتا ہے فقر اس سے دور ہو جاتا ہے اور روزی اس کی سمت آتی ہے۔ سورہ مریم امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس کی رزق و روزی تنگ ہو گیا ہو وہ 7 مرتبہ سورہ مریم کی تلاوت کرے، رزق اور روزی کے دروازے اس پر کھل جائیں گے۔ سورہ فتح امام صادق علیہ السلام سے روایت میں بیان ہوا ہے، ماہ رمضان کی پہلی رات کو چاند دیکھتے وقت سورہ فتح کو 3 مرتبہ پڑھے، اس کی روزی میں وسعت کا باعث ہوگا۔ سورہ تکاثر بیان کیا گیا ہے کہ جو کوئی سورہ تکاثر کو پیر کے دن یا بدھ کے دن 40 مرتبہ پڑھے اسے عظیم مال حاصل ہوگا اور ایک ایسے خیر تک پہنچے گا کہ جو اس کے ذہن اور تصور میں نہیں سما سکتا۔